الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ہمیں کیا فرما رہے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، that in the life of Nabi SAW, in his own personality, you're going to find a perfect role model, something to emulate. Or Uswa Hasana is just like the best of examples in every single possible way conceivable. You couldn't have a better ideal. اور آپ کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں، اور آج کچھ ایمفسس میں ایسے پہلو پہ ڈال رہا ہوں گا جو عام طور پر ہم اصلاح کے پرسپیکٹو سے یا ذاتی اصلاح کے پرسپیکٹو سے بیانات پہ بہت کر رہے ہوتے ہیں، but there is something that's missing in that narrative، and اس narrative کو تھوڑا سا کھولنے کی کوشش کروں گا۔ But then اللہ رب العزت makes it very clear کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین مثال، بہترین نمونہ سمجھے گا کون؟ تو وہ ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ کس کے لیے ممکن ہوگا؟ لمن کان یرجو اللہ، جس کا ڈیپ ڈاؤن ڈیزائر کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے۔ جس کی ڈیزائر اللہ نہیں ہے نا، جس کے رول ماڈل اللہ نہیں ہے، اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ جس کو یہ فکر ہی نہیں ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کیسے دکھ رہا ہوں، اللہ کے رب العزت کے سامنے کیسے پیش ہوں گا، اس کو اسوہ حسنہ سمجھ نہیں آئے گا۔ کیونکہ دیکھو، دنیا میں کوئی بھی کام آسان نہیں ہے، کوئی بھی۔ اگر کوئی بندہ کہنا کہ ایتھیسٹ کی زندگی آسان ہے نا، اس کے اپنے 100 مسائل ہیں۔ Whatever you desire, aim for in life, if you really want to achieve it, it's a tough life. لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین مثال کے طور پر صرف وہ شخص دیکھ پائے گا جس کا مقصد میری ذات ہے۔ And then he says وَالْيَوْمَ الْآخِرَةِ، وہ آخرت کے دن کی تیاری کر رہا ہے۔ اس کو یہ فکر ہے کہ وہ جس دن اللہ کے سامنے میں پیش ہوں گا تو میرا کیا بنے گا۔ اور پھر وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ رب العزت نے پورے قرآن میں کثرت کا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ سوائے اپنی یاد کے کسی اور عبادت کے ساتھ نہیں کیا۔ کا مطلب ہر لمحے وہ اس چیز کا استحضار بھی رکھتا ہے۔ اس کے کوگنیٹو ایبلٹی وہ دنیا کے اندر نہیں پھنسی ہوئی، صرف وہ اس میں اللہ رب العزت کو ہر لمحہ اور اس کانسیپٹ آف لائف کو ہر وقت بار بار اپنے آپ کو یاد دہانی کراتا رہتا ہے، بار بار یاد دہانی کراتا رہتا ہے۔ And you cannot even miss one single day. ڈے تو شاید بہت زیادہ ہے کہ ایک لمحہ بھی اس چیز کو نہیں بھلا سکتے، کیونکہ لمحے لمحے کا حساب دینا ہے۔ ایک لمحہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنا ایٹمز ورتھ، ذرہ، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، اور پھر شَرًّا يَرَى۔ تو یہ کس کے لیے ممکن ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ بہت کلیئر کر دیتے ہیں، جو مجھے چاہتا ہے، جو آخرت کی تیاری کر رہا ہے اور وہ اس بات کو یاد بھی رکھتا ہے، اس بات کی یاد دہانی بھی کراتا رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے، تو آپ نے مثال کے طور پر ہمیں کیا دیا؟ وہ پاتھ وے کون سا تھا جو آپ نے لے ڈاؤن کیا؟ تو مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ترکت فیکم امرین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور کیا کرو گے؟ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ گمراہی کون سی ہے؟ وہ جو ہم پہلی قرآن کی دعا کے فوراً بعد اہدنا الصراط المستقیم، تو پھر وہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ گمراہ نہ کریں، ایسا نہ کرائیں کہ تیرا غضب آ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں، لن تضلوا کا مطلب ہے ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے تم، اگر کیا کرو گے؟ تمسکتم، اس کو کہتے ہیں کہ ایسے چپک جانا، ایسے پکڑ لینا کہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز پھر بیچ میں نہ آئے۔ وہ 2 امور کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنت نبی، اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ فرمایا کہ جس نے اس کو پکڑ لیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، جس نے اپنی کانسٹیٹیوشن اس کو بنا لیا،
تو جس انڈیویجول نے بنا لیا وہ انڈیویجول گمراہ نہیں ہوگا, جس قوم نے بنا لیا وہ قوم گمراہ نہیں ہوگی. اچھا, then one of the things that's missing, شاید انڈیویجولی نہیں لیکن اجتماعی طور پر, وہ کیا ہے کہ ہم اجتماعی طور پر کیا کبھی ہمارے کسی ایک اسلامی ملک, 52 اسلامی ملک, 1 ارب 70 کروڑ whatever the number is, یعنی اتنا مسلمان ہے, 2.25 ارب مسلمان ہیں, بٹ کیا وہ 2.25 ارب مسلمانوں کا اجتماعی طور پر خیال اللہ پر ہے؟ اجتماعی طور پر کیا ان کی کشتی آخرت کی طرف چل رہی ہے؟ اجتماعی طور پر کیا وہ اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں؟ پلان بھی نہیں ہے, پلان بھی نہیں ہے. پلان میں کیا کہ مسلم اکانومیز کیسے گرو کریں گے, کر گئیں گرو. اسباب کے یعنی کہ اگر جب آپ اسبابی طور پر دیکھو تو کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. But what's missing? مسنگ یہ ہے کہ نیریٹو ہی غلط ہے, نیریٹو ہی غلط ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 2 چیزیں میں تم میں چھوڑ رہا ہوں. اچھا, یہ 2 چیزوں کا اثر کہاں پہ آئے گا؟ لائک فار ایگزامپل قرآن پکڑ کے وہ علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جو خوارج نکلے تو وہ کہتے تھے قرآن سے کہیں کہ قرآن حکم دے. ہاں, تو علی رضی اللہ عنہ نے یوں سامنے قرآن رکھ دیا کہ کوئی اس کو حکم دے. What do you mean by that? ہاں, کہ قرآن اور سنت کو تھامے رکھو. تو کیا میں کوئی پیکج بناؤں گا اور اس کا بیگیج بنا کے پیچھے لٹکا لوں گا تو اب میں قرآن اور سنت کے رستے پہ چل پڑا ہوں؟ سو اس کو یوں سمجھو کہ ہم میں سے ہر ایک کی کوئی نہ کوئی آئیڈینٹی ہے. ایک آئیڈینٹی ہے وہ جو اللہ رب العزت نے یعنی کہ جس کے اندر پیدا کیا. فار ایگزامپل میں کسی کا بھائی ہوں, میں کسی کا بیٹا ہوں, میں کسی کا باپ ہوں. ہاں, اینڈ ہر آئیڈینٹی, میں پاکستانی ہوں, ہر آئیڈینٹی کے ساتھ کوئی نہ کوئی رسپانسبلٹی اٹیچڈ ہے جو ڈیمارکیٹ کرتی ہے کہ how do I view myself? When I view myself as a brother, then that's going to have an implication. When I view myself as a father, then that's going to have an implication. کہ مجھے کیا کرنا ہے. وہ باپ بن جاؤ تو وہ زندگی کا سارا دار و مدار ہی وہ بچوں کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے. کماؤ کیونکہ بچوں کے لیے بچوں کی فیس دینی ہے, بچوں کے لیے ہیلتھ کیئر پرووائڈ کرنا ہے, بچوں کے لیے فوڈ پرووائڈ کرنا ہے. تو یہ میری آئیڈینٹی ایز اے باپ وہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. میری ویژننگ کے اندر وہ آ جاتی ہے. And then there is an identity that all of us aspire to be. For example, وہ اسٹوڈنٹ ہے, وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, وہ انجینئر بننا چاہتا ہے, تو وہ ڈاکٹر اور انجینئر اور اکاؤنٹنٹ اور فائنانس اور انٹرپرینور, وہ جو بھی آئیڈینٹی اپنے آپ کو جس رول میں فیوچر میں دیکھ رہا ہے تو اس کے لیے وہ پورا پاتھ پھر لے ڈاؤن کرتا ہے. یار اس کام کو کرنے کے لیے یہ پورا رستہ اور ایک کنسسٹنٹ ایفرٹ چاہیے ہوگی. اچھا, ہم نے کیا کیا, جس آئیڈینٹی کو جتنی اہمیت دیتے جائیں گے that will determine the outcome کہ میرا دن اور رات کیسے گزر رہا ہے. یہ میرا ایک قریبی ڈاکٹر اس وقت سمجھ سکتا ہے کہ میں اسے کیا کہہ رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ آئیڈینٹی نہ ہو, بٹ اگر زندگی بھر صرف وہی آئیڈینٹی رہی تو میں چلتے 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 قیامت کے روز اس حال میں پہنچوں گا کہ وہ آئیڈینٹی تو چلے گی, ڈاکٹر کہا جائے گا, لیکن دین کو صرف ڈاکٹر نہیں چاہیے. دین کو ایسے ڈاکٹر چاہیے. How many of you heard of the name Bassam? I just heard about recently. پیئرس مورگن والا بسام. ہاں, وہ مجھے اس کے بعد پتہ لگا کہ وہ حضرت ڈاکٹر تھے. اینڈ دین کہاں ایجپٹ میں, تو میں کہوں گا کہ وہ اللہ رب العزت نے اس ڈاکٹر کے منہ سے وہ کلیرٹی, وہ جو کہ کیا کمیڈین ہے, اسٹینڈ اپ کمیڈین, لا حول ولا قوت الا باللہ, لیکن اس کے اندر شعوری طور پر وہ کلیرٹی ہے جو ہمارے بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈرز میں نہیں ہے. اینڈ اللہ رب العزت نے اس کو معاف کر کے اس کی وہ جو بیچ میں گالیاں ساتھ بولتا رہتا ہے, وہ that's not what I'm justifying. What I'm saying is کہ اس کے اندر وہ کلیرٹی ہے جو شاید ہمارے بڑے بڑے لیڈرز میں نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باپ کے رول کو, بیٹے کے رول کو, ہے نا, بھائی کے رول کو, یا وہ جو اسپائر کر رہے ہو کہ میں نے کیا بننا ہے. امت کو ہر قسم کے لوگوں کی ضرورت ہے. امت کو ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہے, امت کے انجینئرز کی بھی ضرورت ہے, ہر ایک کی ضرورت ہے. But then what's missing? یہ 2 ارب ڈاکٹرز بھی ہیں, انجینئرز بھی ہیں, اکاؤنٹنٹس بھی ہیں, انٹرپرینورز بھی ہیں, کام کرنے والے بھی ہیں, نہ کام کرنے والے بھی ہیں. جیسے میں چھیڑتا ہوں کہ امت میں نہ کام کرنے والے سارے وہ ہمارے حصے میں آ گئے ہیں. کیا کریں, جب ایسے رینڈم فنکشن اللہ نے چلایا تو وہ پاکستان میں ایک وکری قوم آ گئی. لیکن what's missing? There is one identity
جو اللہ رب العزت نے گفٹ کی تھی. موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت کا ذکر پڑھتے ہیں نا تو ایک کوالٹی پڑھی کہ یا اللہ میری امت میں دے دیں, کا نبی علیہ السلام کے لیے لکھ دی, پھر دوسری, پھر تیسری, پھر چوتھی. جب انہوں نے کہا ساری کوالٹیز اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت میں ہی ہیں تو پھر کہا مجھے اس امت سے بنا دیں. ہاں عجیب, یہ وہ آئیڈینٹی ہے امتی کی آئیڈینٹی. جب اللہ رب العزت فرماتے ہیں نا یا عبادی, اے میرے بندو, تو کیا مطلب, یہ اسے کہتے ہیں یا نسبتی. اللہ رب العزت عباد کی نسبت اپنے ساتھ کر رہے ہیں. یہ نسبت کیا ہے, اس کو اگر صرف سمجھنا چاہتے ہو نا کہ یہ نسبت کتنی امپورٹنٹ ہے, تو میں کیا کہتا ہوں, اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. یہ ہو کی ضمیر کس طرف لوٹ رہی ہے, اللہ رب العزت کہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. The real quality of نبی علیہ السلام is that کہ وہ اللہ کے رسول ہیں, اور یہ اللہ کی طرف نسبت ان کی رسالت کی is makes him so special. But then he says عبادی, ہے میرے بندو. اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی سب سے کامن دعا یا ربی امتی, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت. اللہ کے نبی علیہ السلام ساری زندگی ہمارے لیے دعا کرتے رہے, یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا. اور رب بھی ایسا کریم ہے, اس نے کہا میں آپ کے بعد آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا. پرابلم یہ ہے کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا سچی ہے, بٹ کیا میں امتی ہوں کہ نہیں. That's the only missing ingredient, کہ کیا میں امتی ہوں کہ نہیں ہوں. اور اگر میں اپنے آپ کو امتی کے طور پر ویو ہی نہیں کر رہا, اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, قال علی, اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ومن احیا سنتی فقد احبنی. جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی. یعنی دعویٰ, جس نے میری سنت کو اپنی زندگی میں زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی. اور پھر کیا فرمایا, ومن احبنی, جس نے بھی مجھ سے محبت کی, کان معی فی الجنہ, وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اب آپ اس کو یوں سوچو کہ اس وقت امت میں امت کی آئیڈینٹی ہی مسنگ ہے, امت کی آئیڈینٹی ہی مسنگ ہے کہ میں امتی ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ ہم عام طور پہ بیانوں میں اس کا ایک ایسپیکٹ بیان کرتے ہیں کہ من احیا سنتی کا مطلب کیا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ ریکارڈ چیک کرنا شروع کرو حدیث کا, تو وہاں پہ اٹس ریکارڈڈ ہاؤ ہی لیوڈ, ہاؤ ہی ٹاکڈ, ہاؤ ہی واکڈ, ہاؤ ہی ڈریسڈ, ہاؤ ہی ایٹ, ہاؤ ہی ڈرانک, ہاؤ ہی ڈیلٹ ود ادرس, سب ریکارڈڈ ہے. اور وہ سب کو, ایک بھی عمل کو اپنی زندگی میں اس نیت سے پورا کرنا کہ میرے نبی کی سنت زندہ ہو رہی ہے. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرح کھاؤ, بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ, الحمدللہ کہو, پانی بیٹھ کے پیو, 3 سانسوں میں پیو. That's all part of the sunnah. And all of that is equally important. When you view Allah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam as the role model, then ultimately you've got to think the way he thought, you've got to act the way he acts. But that's not the only sunnah. That's not the only sunnah. That is part of the sunnah. But what's missing from the ummah is the concept of the ummah itself. کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا امتی ہوں, تو اس امتی کا مطلب کیا ہے؟ اس امتی کا مطلب کیا ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ قول جریر رضی اللہ عنہ, جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے بیعت کی. بیعت کی کس بات پر؟ علی السمع والطاعت, کہ ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے. یہ ایک اور کوالٹی ہے جو امت سے مسنگ ہے, سمعنا واطعنا, کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں حکم پتہ لگ جائے کہ آپ نے فرمایا, that's it, اطعنا. تو وہ کہاں گئے امتی جو صرف اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم آ جائے تو ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ اس بات پر بیعت کی کہ سمعنا واطعنا پر عمل کریں گے. اور پھر فرمایا ان انصح لکل مسلم, کہ ہم ہر مومن کے لیے, ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھیں گے.
یہ جو کلیکٹیو امہ ہے اس میں ہر ایک کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھیں گے. یہ ہماری آئیڈینٹی سب آئیڈینٹی سے اوپر ہوگی. And that's stronger than blood itself. It's thicker than blood itself. ہمیں لگتا ہے بدر میں اصل پرابلم کیا تھی کہ ایک طرف 1000 well equipped ابو جہل کے انڈر اور ایک طرف 313 اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ. یہ تو مسئلہ ہی نہیں تھا. مسئلہ یہ نہیں تھا. مسئلہ کیا تھا کہ ایک طرف بھی مسلمان ہیں بٹ دوسری طرف ان کے قریبی رشتہ دار ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اپنے والد کیا ان سے فرماتے ہیں, بعد میں ایمان اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتے ہیں, کہ بدر میں بہت دفعہ ایسا ہوا کہ آپ میری تلوار کی زد میں تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں لیکن میں نے چھوڑ دیا. قربان جاؤں ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ, کیا خدا کی قسم میری تلوار کی زد میں آتا میں گردن اڑا دیتا. یہ وہی ابو بکر رضی اللہ عنہ جو دعا مانگ رہے ہیں اللہ میرے باپ کو ایمان دیں. بٹ آئیڈینٹی امت کی اتنی امپورٹنٹ ہے کہ پھر اپنا باپ, اپنا چچا, اپنا تایا وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. یہ کہاں گئی امت؟ یہ والی امت کہاں گئی؟ میں نے کہا نا کہ ہمارے ساروں کی آئیڈینٹیز ہیں لیکن ان ساری آئیڈینٹیز پہ سب سے اوپر سب سے حاوی کون سی ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. مجھے اپنی برادری کا ساتھ نہیں دینا, مجھے اپنے خاندان کا ساتھ نہیں دینا, مجھے اپنے ملک کا ساتھ نہیں دینا جب امت کی باری آ گئی ہے. یہ کہاں آئیڈینٹی گئی؟ اور یہ بہت اسٹریٹیجک طریقے سے لائنیں کھینچ کے اس امت کی آئیڈینٹی کو ختم کیا گیا ہے. لائن کے اس پار, لائن کے اس پار, گرین پاسپورٹ, ریڈ پاسپورٹ, بلو پاسپورٹ, یلو پاسپورٹ. اور نہ صرف یہ کہ توڑ دیا گیا بلکہ اب ان رنگوں میں ڈال دیا گیا کہ کسی طرح ریڈ مل جائے, ہاں پلیب پاس ہو جائے میرا, بس پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. یو ایس اسمبلی کر کے ایک دفعہ بس پہنچ جاؤں, ضرور پہنچو. بھائی دیکھیں گھورنا صرف اپنے آپ کو ہے, ہاں کسی کو نہیں گھورنا. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ کہیں بھی پہنچو امت کی آئیڈینٹی بہت امپورٹنٹ ہے؟ اس لیے کہ اس وقت پوری دنیا میں اگر آپ صرف سوشل میڈیا پہ دیکھو نا کہ پچھلے ایک ہفتے کے اندر کیا ہو رہا ہے, اس امت کو جو امت کی آواز بن کے بول رہا ہے نا, hardly has to do with any specific country or any specific لبادہ. اللہ رب العزت نے پتہ نہیں کہاں سے اپنے وارئرز کھڑے کیے ہوئے ہیں. You could be anywhere but you could be an ummati, and you could be right inside the Kaaba and you couldn't be an ummati. یہ کعبہ آج کس کے لیے کھلتا ہے تو وہ تو ہمیں پتہ ہے, یا پیسے کی بنیاد پر یا عہدے کی بنیاد پر, تو وہ نہیں چاہیے. کعبے کے اندر جا کر امتی ہونے کا دعویٰ کرنے والے نہیں چاہیے. اس دنیا میں کہیں بھی ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا محور بنانے والے وہ چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمنین فی توادہم, کہ مؤمنین اپنی آپس کی کائنڈنس میں کیا ہیں, وتراحمہم, اور اپنے کمپیشن میں کس طرح کے ہیں, وتعاطفہم, اور اپنی سمپتھی میں کیسے ہیں, مثل الجسدی, ایک جسم کی مانند ہیں, ایک جسم کی مانند ہیں. اور پھر کیا فرمایا, اذا استسقى منہ عضو, جب ان کا کوئی ایک پارٹ بھی باڈی کا سفر کرتا ہے, تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى, تو پھر اس کے رات کے جاگنے میں, اس کی سلیپلیسنس میں اور اس کے بخار میں پورا جسم جاگتا ہے, پورا جسم جاگتا ہے. یہ بہت کہنا آسان ہے, بہت آسان ہے کہ یار ہم فلسطین کے ساتھ ہیں. ہم میں سے کتنوں کی راتوں کی نیندیں اڑی ہیں. One of the most shocking things that I saw was when my اہلیہ, because میں تو انسٹاگرام اور سب پہ ہوں نہیں تو مجھے کوئی اندازہ ہی نہیں ہے, بٹ وہ نا اہلیہ کافی ہوتی ہے, وہ جذبات کی انتہا پہ ہیں اس وقت. ہاں تو وہ مجھے دکھاتی ہیں کہ وہ بچے جنہوں نے اس ٹارچرس ایک ویک کی بامبنگ کو ایکسپیرینس کیا ہے, ان کی آنکھوں کے اندر ایک زندگی اڑی ہوئی ہے. Because it's not easy at the end of the day. It's not easy.
اور ایک پتہ ہے کیا ہوتا ہے، یہ جو ویسٹ کا پرابلم ہے نا، ٹیکنالوجی کا پرابلم ہے جو آپ کو ڈی پرسنلائز کر دیتا ہے چیزوں کو. تو فار ایگزامپل جس وقت حماس نے حملہ کیا تھا تو انہوں نے ایک فیک نیوز چلائی کہ انہوں نے جا کے ادھر 40 بچے اپنی کربس میں اڑا دیے ہیں. اب ایک یہ چیز تصور میں لے کے آنا کہ آپ نے ایک بچے کو پکڑ کے گردن اس کی کاٹ دی ہے، حالانکہ there's no way it's justified. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہی نہیں ہے جو ایسی حرکت کرے. But all that was a fiasco. But ہو کیا رہا ہے کہ جب آپ اس طرح اس پرسنل ریلیشن شپ کو سوچتے ہو، it has a different impact as compared to bombing. مجھے یہ بتاؤ کہ جس وقت ہیروشیما ناگاساکی پہ ایٹم بام مارا گیا تھا تو وہاں پہ بچے کیا بچ گئے تھے؟ But the problem is کہ جو پکچر ایک گردن کاٹنے سے کریٹ کی جا سکتی ہے، جو فیلنگ اور جذبات کریٹ کیے جا سکتے ہیں، وہ بامبنگ ٹو ڈیتھ سے نہیں کیے جا سکتے. اسی لیے وہ بندہ جو اسرائیل میں مرا وہ قیمتی ہے، اور وہ پوری نسل جو آپ نے فلسطین میں اڑا دی وہ قیمتی نہیں ہے. یہ ٹیکنالوجی، میڈیا، نیریٹیوز، یہ عجیب چیز ہے، عجیب چیز ہے. But then we have to be very sure. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ 3 الفاظ کا ذکر کیا، مودہ، رحمہ اور عطف. یہ مودہ کیا ہے؟ اپیرنٹلی ان تینوں کا معنی بہت قریب قریب ہے، but there's a practical nuance جو اس کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے. مودہ کیا چیز ہے؟ It's a very active kind of love. اس لیے میاں بیوی کے بیچ میں وہ کہا مودت. میاں بیوی کے بیچ میں ایکٹیو لو ہوتا ہے. یوں نہیں کہ میں تجھے بڑا پیار کرتا ہوں پھر نکل جاؤ، نکل کے تو دکھاؤ. ہاں، یہ صرف شادی شدہ سمجھ سکتے ہیں. You have to actively show that love. دونوں طرف سے، نہ صرف یہ کہ you've got to have that feeling but you also need to act on that feeling. تو مودت کیا ہے؟ جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحادوا وتحابوا، ایک دوسرے کو گفٹ دیا کرو، اس سے آپس میں محبت بڑھے گی. یہ صرف دعووں سے کام نہیں چلے گا. تو مودہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس جسم میں مودت کی ریلیشن شپ ہے. There is an active way of showing your love, your concern for the ummah. You've got to not only feel it but you also have to act on it. اور یہ آئیڈیل ہے، یہ سب سے ہائیسٹ درجہ ہے کسی بھی ریلیشن شپ کا، کہ اس ریلیشن شپ میں مودت ایگزسٹ کرتی ہو باہمی طور پر، کہ نہ صرف یہ کہ وہ ایک دوسرے کے لیے وہ پازیٹیو جذبات رکھتے ہیں بٹ اس پر عمل بھی کرتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں کریٹ کی تھی. یہ جو مواخات کی کہ وہ قربانی دے کے پہنچ گئے مدینہ منورہ، سب قربان کر کے آ گئے. عجیب، سبحان اللہ. یہ انصار کے دلوں میں اللہ رب العزت نے کیا مودت ڈالی تھی کہ they were ready to sacrifice everything for the sake of deen. In return for what? جنہ. بس وہی کافی ہے. آج اس امت کے انصار کہاں ہیں؟ آج اس امت کو مددگار بننے والے انصار ہیں کہاں؟ ہے ہی کوئی نہیں. We need to have this. اس سے کم درجہ کیا ہے؟ کہ رحمہ. رحمت کا مطلب کیا ہے؟ کہ sometimes you might not have the feeling, you might not have a love for somebody because شاید وہ بس میں نہیں ہے, but you still act. You still act. Why? Not because somebody deserves it, because you expect رحمہ from the Rahman. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس. اللہ رب العزت اس کے ساتھ رحمت نہیں کریں گے جو انسانوں کے ساتھ رحمت والا معاملہ نہ کرے. تو آپ نے فرمایا کہ ایک تو یہ کہ آئیڈیل باہمی لو ہو, باہمی ریلیشن شپ ہو, that's the best. وہ نہیں بھی ہے تو پھر بھی ایک امتی ہونے کی وجہ سے, صرف یہ ٹیگ اٹیچڈ ہونے کی وجہ سے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں, you should have رحمہ towards others. You should have that feeling of that I need to do something for them. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ الراحمون یرحمہم الرحمن. یہ دنیا میں رحم کرنے والا کون ہے؟ جس پہ اللہ رب العزت بھی رحم کرتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, کہ تم جو دنیا والے ہیں ان پر رحمت کرو, ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو تو وہ جو آسمانوں پر ہے وہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے گا.
تو even if we don't want it, we have to do it. اور پھر جو لاسٹ درجہ ہے نا وہ کیا ہے؟ پہلا تو تھا کہ باہمی تعلق کی بنیاد پر you're acting in mutual help to each other. دوسرا, you might not have the تعلق, you've got to do it for the sake of Allah Rabbul Izzat because you expect that from Allah Rabbul Izzat. اور پھر تیسرا کہا کہ آپس میں ایک جسد کی مانند ہونے کا مطلب کیا ہے کہ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ سمپتھی ایمپتھی کی فیلنگ ضرور ہو, جذبہ تو ہو. اور اللہ کے نبی علیہ السلام بے شمار معاملات میں جسے کہتے ہیں نا کہ بیسٹ سے ڈاؤن گریڈ کرتے ہوئے کم سے کم تر کی طرف آتے تھے. یا آپ نے فرمایا نا کہ بہترین درجہ کیا ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روکو, اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو, اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم سے کم دل میں برا جانو. اس سے نیچے ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے. اگر یہ اس جسم کا حال یہ ہو گیا, دیکھا فار ایگزامپل کبھی ہو نا کہ اگر if your body part is not connected to the main body for whatever reason, for medical reasons, تو it might be کہ you pinch in your hand but feel نہیں ہو رہا, سن ہو گئے ہوئے ہو. جیسا کبھی ہوتا نا کہ آپ بیٹھے بیٹھے ٹانگیں سو جاتی ہیں تو اب وہ ٹانگ کو ہلاؤ بھی تو باڈی کو فیل ہی نہیں ہو رہا ہوتا. That could be possible. But وہ کہہ رہے ہیں کہ اس درجے سے نیچے چلے جاؤ کہ وہ جسم میں کہیں تکلیف ہو رہی ہے اور تمہیں احساس بھی نہیں ہے, ایسے جیسے وہ کاٹ کے حصہ الگ کر دیا ہوا ہے, تو یہ ایمان کے درجے سے نیچے کی جگہ ہے. مؤمنین ایسے نہیں ہو سکتے, یہ امت آپس میں ایسی نہیں ہو سکتی. We've got to act. We've got to act. And by the way, اللہ کے نبی علیہ السلام کی کوئی بات غلط ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ابھی صرف یہ ہو رہا ہے کہ we're just waiting for کہ it comes to us. It's bound to happen. یہ حالات اگر آپ کو لگ رہے ہیں کہ اب اس سے بہتر ہوں گے, تو اجتماعی طور پر امت اور غیر امت کے حالات اس سے بہتر نہیں ہونے والے. It's going to get worse. Either we wake up right now, یا ایک وقت آئے گا کہ یہ ہمیں بھی بہا کے لے جائے گا. اس وقت یہ نہیں ہو سکتا جی میرا غم میرا مسئلہ. وہ مشرف کا نعرہ سب سے پہلے پاکستان کو جتنا نقصان ہم نے یہ پاکستان کے نام پر دیا, تو اتنا تو شاید امریکہ کے ساتھ کھلی جنگ کرنے میں نہ ہوتا. ہم نے کہا جو کرنا ہے کر لو, بس ہمیں نہ چھیڑو. امت کا یہ تصور ہی نہیں ہے. اس امت کے تصور میں we have to be very sure, کیونکہ کفر ایک ہے. جیسے میں کہتا ہوں نا کہ اگر اس پچھلے 2 ہفتوں کے میڈیا سے بھی CNN, فاکس نیوز, لبرل, نان لبرل, واٹ ایور, اگر اس سے بھی ابھی سمجھ نہیں آیا نا کہ وہ کفر اپنے کفر پر کتنا پکا ہے اور بے شرم ہو کے پکا ہے. میں نے کہا نا کہ the way they present it کہ Israel has the right to defend and hence they can bombard everything to death. جیسے وہ تو انسان ہے ہی نہیں, وہ تو بچے نہیں ہیں, وہ تو مائیں نہیں ہیں. If they don't have, and اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ reverse میں we have to kill the babies. We don't. That's not the way Muslims do it. There's an opportunity cost of being a Muslim. وہ ظلم کر رہے ہیں تو ہم ظلم نہیں کر سکتے. But کب تک ہم اس جہاد کے تصور سے بھی گھبراتے رہیں گے؟ کتنا اور انتظار کریں گے ہم؟ وہ کب تک ہم ایسے ماڈرن ریفارمسٹ اسکالرز کی وجہ سے جہاد کے تصور کو ہی دین سے نکال دیں گے؟ وہ ڈیفینسو ہے اوفینسو ہے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. But the problem is when do you start defense? وہ ڈیفینس سٹارٹ ہونا کب ہے؟ میں ایک اسکالر کو سن رہا تھا نا, انہوں نے کہا کہ کتنی مائیں جان دیں گی, کتنے بچے جان دیں گے, کتنی بہنیں ریپ ہوں گی کہ ہمیں ڈیفینس یاد آئے گا. کب؟ What do you actually do about it? وہ تو بات کی سٹوری ہے. Do you even have a concept of it? اس کے لیے بھی تیار ہو کے نہیں ہو تیار. اور اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. یہ اللہ کی رسی کو تمام کے تمام اکٹھے مضبوطی سے تھام دو. اور پھر کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا تَفَرَّقُوا. ٹوٹو نہیں, وہ ایک ایک کر کے ماریں گے. تو پرانی برٹش اسٹریٹجی ہے. جسٹ نیڈ ٹو ریڈ ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا گڑبڑ کی تھی. ہاں, پنجاب سے چھوٹا سا ملک ہے اور اس سے بھی تھوڑی آبادی ہے. یہ بابا کرتے کیسے تھے؟
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو. There's just one thing that can connect us and that is Allah رب العزت. نہ رنگ میں ایک ہے، نہ عقل میں ایک ہے، نہ شعور میں ایک ہے، نہ مال میں ایک ہے، کسی چیز میں ایک ہے. بٹ ایک چیز میں ایک ہے کہ ہم سب اللہ کے دیوانے ہیں. You have to do it for His sake. And it's only possible if you do it for His sake. اور کوئی ٹیگ اور کوئی نہ آئیڈینٹی از ناٹ گوئنگ ٹو ورک جب تک کہ ہم اس بات پر کلیئر نہ ہو جائیں. اور یہ جنہوں نے ہمیں توڑ توڑ کے مارا ہے نا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ بات تو صحابہ سے کر رہے ہیں بٹ وہ 100% ہم پہ بھی اپلائی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو، اللہ رب العزت کی فیور کو جو انہوں نے تم پہ کی کہ تم آپس میں دشمن تھے. ہاں ہم آپس میں دشمن ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں ایک ایسی آئیڈینٹی دی ہوئی ہے، یہ وہ پاسپورٹ ہے جو نہ صرف یہ کہ یہ آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے، یہ ٹیگ امتی کا، یہ اس دنیا میں ہمیں اکٹھا کرنے کا واحد پاسبل راستہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تم آپس میں دشمن تھے اور میں نے کیا کیا؟ فَعَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، میں نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، ایلفی لگا دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تم you became like brothers to each other. ایک فیلنگ آتی ہے جب آپ حج پہ جاتے ہو، کون پوچھتا ہے کہ جی آپ نائجیرین حاجی ہیں یا افریقن حاجی ہیں یا امریکن حاجی ہیں؟ حاجی حاجی ہوتا ہے. اور یہ وہاں جا کے سمجھ آ سکتی ہے کہ یہ امت کی آئیڈینٹی کتنی اسٹرانگ ہے. اینڈ بائی دا وے وہ جذبہ امت میں ہے، کیونکہ ہائر لیول پہ ہمیں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تو ہمیں کہیں بھول گیا ہے، ہمیں وہ رستے سے ہٹا دیا گیا ہے. اس آئیڈینٹی کی اونرشپ کو ہم نے نہ نیم ٹیگز اور پاسپورٹس کی نظر کر دیا. We are the only global ummah. The only global ummah which is against the only global threat. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ you were just like at the edge of the fire. اس کا ایک مطلب وہ آخرت کی فائر بھی ہو سکتی ہے، ایک ہم اس جہنم میں تو ہیں دنیا کی. ہاں یا آپس کے تفرقوں نے کیا کیا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں زندہ حالت میں جہنم میں رکھا ہوا ہے. جو مرضی آتا ہے، ہمیں جس طرح مرضی لوٹتا ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. صحابہ کی مثال دے کے مجھے اور آپ کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی نشانیاں کھول کھول کر دکھا دیتے ہیں. کاش کہ ہم ہدایت پائیں. اور یہ کس بات پر ہدایت ہوگی؟ وہ اللہ رب العزت کی روپ پہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. عجیب. کرنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. وہ جو سکون اور اطمینان ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں نا، وہ پوری امت میں ایک ایک شخص کے لیے پسند کریں. کیا قرآن میں آ رہا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. یہ آپس میں کیا ہیں؟ یہ بھائی بھائی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بانڈ کریٹ کیا ہے، اس بانڈ کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے. بانڈ کے مطابق عمل کرنا ہے. تو وہ جو تھا نا سب سے لوور لیول، well, that was to at least have the feeling, at least have the understanding, جذبات. A litmus test, whether I have that or not, because I might be confused کہ الحمدللہ یار وہ تو ہے. ایک سیدھا سا litmus test. How much دعا have we been able to make? ادھر ایک چھوٹی سی بچی تھی جو the only one surviving in a rubble of a house. اور وہ ایک دن کے بعد فوت ہو جاتی ہے. لائک اس بچی کے چہرے پہ جو معصومیت تھی، سم ٹائمز یو جسٹ نیڈ ٹو ایکسپیرینس دیٹ اینڈ دین میک دعا ٹو اللہ رب العزت. اگین وہی اسکالر جس کی میں بات کر رہا تھا، اس نے کہا کہ قنوت نازلہ سے کیا ہوتا ہے؟ میرے اللہ کے نبی کی سنت ہے یار، اتنا بھی ڈاؤن گریڈ نہ کرو. دعا دل سے کون کر پاتا ہے؟ ہاں یا اللہ اس فتنے کو آپ دور کریں، اور اس کو دور کرنے کے لیے جہاں میں ہیلپ بن سکتا ہوں یا اللہ آپ مجھے قبول کریں.
یا اللہ مجھے نہیں پتا مجھے کیا کرنا ہے، یا اللہ آپ جانتے ہو کہ میں کیسے استعمال ہو سکتا ہوں، آپ مجھے استعمال کر لیں، میں اس کے لیے تیار ہوں، میں اس قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. The second thing is financial help. Because there are apparently Bait al-Salam, Darul Uloom Karachi, Khidmat Foundation, and there are some Turkish organizations which have been able to get to Gaza, جو financial help کر سکتے ہو، جو پہنچا سکتے ہو، اس کے لیے campaigning کر سکتے ہو, because it's like a constant effort. It's like a constant effort. Then even above that, وہ جس کے لیے ممکن ہے وہ اس physical help کا part بنے. Because you would obviously need human resource. جو کر سکتا ہے. Again, everybody has to look at his own responsibilities, own situation, and then take advice on as to what they can possibly do. تو دعا کرو, financial help کرو, physical help کرو. And then there is something next. And that is, we've got to develop this mindset کہ my ummah is my concern. میں نے کہا تھا نا کہ ہم یہ وہ جنریشن اس وقت بیٹھی ہوئی ہے جن کے ماں باپ نے ان کو my ummah, my concern کا کانسیپٹ نہیں دیا تھا. But we have to own it and then we have to transfer this to the next generation. میں نے کہا نا 90 سال لگے تھے بیت المقدس پہلی دفعہ چھڑوانے میں, ابھی 90 سال نہیں ہوئے. اینڈ بائی دا وے ایک ڈیکیڈ میں کیا ہو سکتا ہے, اس کی آسان مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کے بعد ایک ڈیکیڈ میں پوری دنیا ریولوشنائز کر دی تھی. آج بھی اس کے رف ماڈلز موجود ہیں کہ مسجد نبوی کیسی تھی, کچی مسجد تھی. اینڈ بائی دا وے وہ زمانہ کون سا تھا, تو اسی وقت, یہ نہیں کہ آپ کو جو ہو نہیں, تو اس وقت تو سارے ایسے تھے, سارے ایسے نہیں تھے. اسی وقت رومن اینڈ پرشین امپائر میں کیا ہو رہا تھا وہ دیکھ لو. رومن اینڈ پرشین امپائر اپنی ٹیکنالوجی, اپنے آرکیٹیکچر, اپنی آرمی, اپنی ایوری سنگل اکنامک فائنینشیل ریسورس کے اعتبار سے کتنے بڑے جائنٹس تھے وہ دیکھ لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کچی مسجد سے سب ریولوشنائز کر دیا تھا. تو 1943 سے لے کے ابھی تک کیا 80 سال ہوئے ہیں. تو جب پہلی دفعہ 90 سال لگے تھے نا, next 10 years could be different, but then me and you have to own it. My ummah, my concern. We don't damn care and enough is enough. We just have to feel it. And we have to feel it so strongly کہ my ummah, my concern. How can somebody not let me feel it? I have to feel it. میری امت میرا کنسرن ہے. کیوں؟ میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو میرا تعلق ہے اس سے اسٹرانگ بانڈ ہو نہیں سکتا. ایک ایک امتی جیسا بھی ہے وہ میرا کنسرن ہے. It's just like کہ جب امریکن نیشنل پوری دنیا میں کہیں پھنس جاتا ہے نا, تو اب وہ یہ نہیں کہتا کہ بابا کتنا بڑا پرابلم تھا میرے اپنے ملک میں. وہ کہتا ہے جی مائی سٹیزن مائی کنسرن. وہ افریقہ میں پھنسا ہے, وہ ساؤتھ امریکہ میں پھنسا ہے, وہ جاپان میں پھنسا ہے, وہ کہتا ہے مائی سٹیزن مائی کنسرن. ہمیں کس نے یہ شرم دی کہ میں یہ نہ کہہ سکوں کہ میری امت میرا کنسرن ہے. ایوری سنگل امتی, میں جہاں بھی ہوں اور وہ جہاں بھی ہے وہ میرا کنسرن ہے. اینڈ وی ہیو ٹو شو دس کہ every single kafir, then he has to deal with 1.78 whatever billion people. We have to show them this. یہ مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنا پڑے گا, بٹ اس سے پہلے یہ مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو نہیں سکتا جب تک میں پراؤڈ کیریئر آف دس آئیڈینٹی نہیں ہوں. جیسا کہتے ہیں نا کہ آپ کو پاسپورٹ مل جائے, تو میں نے کہا تھا نا اس پاسپورٹ کو فخر سے, I am a Canadian citizen. I'm a US citizen. آپ دنیا میں جہاں مرضی کے سٹیزن ہیں, وہ تو مجبوری ہے کہیں نہ کہیں کا سٹیزن تو ہونا ہے, بٹ پراؤڈلی کیری امریکن سٹیزن شپ نہیں کرنی. پراؤڈلی کیری کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا امتی ہوں, فخر سے کیری کرنا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے, میں فخر سے عمل کروں گا اس پر. کیوں؟ میرے لیے یہی کافی ہے. رضیت باللہ ربا, اللہ یہ میں اسی بات پر راضی ہوں کہ آپ میرے رب ہیں. باب محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں اسی بات پہ راضی ہوں کہ یا نبی علیہ السلام آپ میرے نبی ہیں. وبالاسلام دینا, کہ میرا رستہ اسلام ہے, میں اسی بات پر راضی ہوں. We have to own this identity. And we shouldn't care. We shouldn't care less. کوئی کیا کہتا ہے. Because I'm telling you enough is enough. کب تک ہم اپولوجیٹک ہو کے پریشان ہوئیں گے, وہ اسلام ایکسٹریمزم نہیں بتاتا, ایسی کی تیسی ان کی. اسلام واقعی ایکسٹریمزم نہیں بتاتا, اسلام واقعی ظلم نہیں کرنے دیتا, بٹ
ظلم ہو رہا ہو اور اس کے سامنے خاموش رہنا یہ بھی ظلم ہے، یہ ہم برداشت نہیں کریں گے. Start to think like that. Start to believe in it. اور اللہ رب العزت ہمارے جو اوپر لیڈرشپ ہے، جب ہم کھڑے ہو جائیں گے نا وہ خود ہی کھڑے ہو جائیں گے. It's not going to be the other way around. کچھ نہ ہوا تو قیامت کے روز ایٹ لیسٹ ہم کہیں گے یا اللہ آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق کم سے کم درجہ یہ تھا کہ یہ جذبہ ہو. یا اللہ میرے پاس یہ جذبے کا بس تھا، یا اللہ میں وہ جذبہ لے کے رکھتا ہوں کہ آپ مجھے اس امت کے لیے استعمال کر لیں، آپ مجھے اس امت کے اندر خیر پھیلانے کے لیے استعمال کر لیں. میں اس کی مشنری کا ایک پیگ، ایک نٹ، ایک بولٹ بننے کو تیار ہوں. یا اللہ آپ مجھے وہ بولٹ بنا لیں جو اس امت کی مشنری کو چلا رہا ہے. یا اللہ میں وہ سپورٹ بننے کو تیار ہوں. یا اللہ میں فخر سے اس آئیڈینٹی کو کیری کرنے کو تیار ہوں کہ میں آپ کے نبی کا امتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. May Allah Rabbul Izzat give us the tawfiq to not only understand this, but in these circumstances of fitna where there's so much darkness, become the light and the hope for not ourselves but also the ummah. Allah Rabbul Izzat hame amal ki tawfiq ata farmaye. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Dua kar lijiye. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallam. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. اے کریم آقا ہمیں حق حق کر دکھائیے اور اس حق پر چلا دیجئے. اے کریم آقا ہمیں امتی بنا دیجئے. اے کریم آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا پکا امتی بنا دیجئے. ہمیں جسم واحد بنا دیجئے. یا اللہ جس طرح سارا کفر اکٹھا ہے اور مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، یا اللہ ان مسلمانوں کو توفیق عطا فرما کہ ہم بھی اکٹھے ہو جائیں، ہم بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر اکٹھے ہو جائیں، اس دین اسلام پر اکٹھے ہو جائیں. یا اللہ ہمارے دیکھنے کو دین کے مطابق بنا دیجئے، ہمارے سوچنے کو دین کے مطابق بنا دیجئے، ہمارے چاہنے کو دین کے مطابق بنا دیجئے. یا اللہ کب تک یوں ہی بھٹکتے رہیں گے؟ اے اللہ آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم قرآن اور سنت کو پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. یا اللہ ہمیں گمراہی سے بچا لیجئے، ہمیں قرآن اور سنت والا بنا دیجئے. اس قرآن کے اندر یا اللہ جو حق تو نے بیان کیا اسے اپنانے پہ توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کے کرنے پہ توفیق عطا فرما. یا اللہ ویسا سوچنے پر توفیق عطا فرما، ویسا چاہنے کی توفیق عطا فرما. اے کریم آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ظاہری و باطنی سنت پر عمل نصیب فرما. اے کریم آقا ان کے جیسا چلنا نصیب فرما، ان کی جیسا کرنا نصیب فرما. یا اللہ جیسے وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو گئے، اے کریم آقا ہمیں بھی ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کب تک گمراہ رہیں گے؟ یا اللہ کب تک کمزوری میں رہیں گے؟ یا اللہ آپ کبھی بنا دیجئے. یا اللہ آپ کبھی جو یا اللہ آپ نے خود فرمایا خلق الانسان ضعیفا انتم الفقراء الی اللہ. اے کریم آقا تیرے نبی کی امت بہت کمزور ہو گئی، یا اللہ کبھی بنا دیجئے. یا اللہ تیری طرف فقیر ہیں، یا اللہ تجھ سے التجا کرتے ہیں، اس ظلم سے یا اللہ ہمیں بچا. اے کریم آقا جو ظالم ہے یا اللہ اس کو دفع دور فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں حقیقت کے لیے آنکھیں کھول دیجئے، اس حقیقت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، اس حقیقت کو اپنی زندگیوں میں بھرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارا وقت اس دین کے لیے قبول کر لیجئے، ہماری جان مال اس دین کے لیے قبول کر لیجئے، ہماری سوچ فکر عادہ قوتیں اس دین کے لیے قبول فرما لیجئے. یا اللہ یہ دنیا تو گزر ہی جانی ہے، جہاں پہ اتنے سال گزر گئے باقی بھی گزر جائیں گے. یا اللہ اب خیر کے لیے قبول فرما لیجئے. یا اللہ خیر پر چلا لیجئے. یا اللہ خیر پر یا اللہ آپ ثابت قدمی نصیب فرما دیجئے. اے کریم آقا ہمیں وہ لیڈرشپ عطا فرما جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا امتی ہو. یا اللہ ویسے لوگ نصیب فرما جو آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے رستے پر ہمیں بھی چلائیں. یا اللہ ہم چلنے کا ارادہ کرتے ہیں، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونے کا ارادہ کرتے ہیں. یا اللہ آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے رستے کو اپنانے کا ارادہ کرتے ہیں. آپ آسانی فرما دیجئے. یا اللہ آپ عافیت والا معاملہ فرما دیجئے. یا اللہ کب تک دیکھتے رہیں گے؟ اب چلا لیجئے. ہمیں چلنا نہیں آتا، آپ چلا لیجئے. ہمیں کرنا نہیں آتا، آپ
کروا لیجئے. ہم ارادہ کر سکتے ہیں یا اللہ آپ ارادے کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہم آپ کے سامنے دعا کرتے ہیں, آپ دعا کو قبول کر لیجئے. یا اللہ ہمیں اس امت میں خیر کا باعث بنا, اس کے مظلومین کے یا اللہ سہارا بننے کی توفیق عطا فرما. جو ہمارے بس میں ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرما, اور یا اللہ جو ہمارے بس میں نہیں وہ آپ اپنے فضل و کرم سے عطا فرما. اے کریمہ کا ان دعاؤں کو یا اللہ اخلاص کے ساتھ قبول کر لیجئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.